فورٹ عباس کے دوستوں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. یہ آیت کے دو لفظ ہیں, دو پارٹس ہیں, دو حصے ہیں, دو اجزاء ہیں, لیکن ایک جز کا دوسرے جز سے بظاہر تعلق نہیں دکھتا, کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ایک حصے میں ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں, تو شاید دوسرا حصہ یوں ہوتا کہ عورتوں میں تو کسی کے والد ہیں. اور بھائی یوں نہیں ہے, قرآن نے ترتیب بدلی ہے, فرمایا مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. بہاول نگر کے غیوروں, سوال بنتا ہے اس جملے کا اس جملے سے ربط کیا ہے, ریلیشن کیا ہے, تعلق کیا ہے, جسے عام طور پہ کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ. کیا ہے آپس میں کوئی تعلق؟ ایک میں مردوں کے باپ نہیں, دوسری میں اللہ کے رسول ہے. اور بھائی رسول کا باپ سے کیا تعلق؟ اچھا تیسرا سوال, وہ خاتم النبیین, آخری نبی ہیں. بھائی اس تیسرے لفظ کو پچھلے دو سے جوڑ کے آیا ہے. سوال تو اٹھتا ہے بھئی وجہ, اگر اس ترتیب کو سمجھیں, اس پیرائے کو سمجھیں, دوسرے لفظوں میں کہوں قرآنی خاندان کے اس رشتے کو سمجھیں. قرآنی خاندان کا معنی قرآنی عبارات, اس رشتے اور ریلیشن اور ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ, ایک دوسرے کے ربط کو سمجھیں, تو خدا کی قسم ختم نبوت یوں نکھرتی نظر آتی. یہ آیت کب اتری تھی؟ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اٹھائیں, پس منظر جسے ہم کہتے ہیں شان نزول, کیونکہ آیت سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. جب لفظ بولیں گے تو پتہ چلے کیا ہے. ایک ہے پانی دے دو, ایک ہے فلاں تو پانی پانی ہو گیا. اب پانی دے دو اور وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا, اس میں بڑا فرق ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سیلاب میں ڈوب گیا. پانی پانی کا مطلب ہے وہ زمین میں گڑ گیا, تو لفظ تو پانی ہے لیکن کس پیرائے میں بولا گیا یہ تو دیکھیں نا. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بولیے. کوئی ہے جو کہتا ہے کھاؤ پیو روزہ نہیں ٹوٹتا؟ میں ہوں. میں آپ کو ایک کھانا پینا لاتا ہوں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی آدمی غصہ پی جائے, غصہ پی جائے اور قسم کھا لے, روزہ ٹوٹتا ہے؟ آپ نے کہا کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. قسم کھا لے, غصہ پی لے, روزہ ٹوٹے گا؟ تو پتہ چلا نا کس پیرائے میں جملہ بولا گیا. اسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ, پس منظر, تہ منظر, پیش منظر جسے ہم کہتے ہیں. بھئی یہ کیوں بولا گیا, کہاں بولا گیا, یہ تو بتاؤ. ایک ہوتی ہے تم میری آنکھ میں ہو, ایک ایک کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. اب دونوں آنکھوں میں فرق ہے. ایک میں آنکھ میں سرما لگانا سنت ہے, کیمرے کی آنکھ میں کون سی سنت ہے؟ فرق ہو جائے گا نا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ اس کے بولنے کی وجہ کیا ہے, اس جگہ اس الفاظ کو لایا کیوں گیا ہے. تو جب اس کا بیک گراؤنڈ سامنے آئے گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی. اب توجہ رکھنا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں کسی کے والد حضور نہیں ہے, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں. اگر بیک گراؤنڈ سمجھے تو یہ ربط سمجھ آئے. بیک گراؤنڈ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے. جب حضور کے بیٹے فوت ہوئے اور بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو جو کافر ہے, جو دشمن ہے, جو بے ایمان ہے, جو بغض کی آگ میں جل رہا ہے, اس کو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نا, اسے تو کوئی آبجیکشن, اعتراض, کوئی سوال چاہیے. انہوں نے افواہ اڑا دی. کیا اوے ہم تو اس کے خلاف محنتیں کر رہے ہیں, اس نبی کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہیں, بس ہمیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ 2-4 دن کا کھیل ہے, اس کی نبوت کی باتیں ختم ہو جائیں گی. لوگوں نے کیوں ختم ہو جائیں گی؟ کہا دیکھا نہیں ہے اس کی اولاد نوران, اس کی جو وہ ہے نرینہ اولاد ہے, وہ نرینہ اولاد اس کی ختم ہو گئی ہے. تو جب بیٹا ہی نہیں ہے, اس کے مشن کو لے کر کون چلے گا, اس کے کاز کو لے کر کون؟ ابھی بھائی فرما رہے تھے نا کہ ہمارے والد محترم کی جگہ پر ہو گیا, سلسلہ چل رہا ہے. تو کافروں نے اس طرح کے معاملے پہ اعتراض کیا کہ سلسلہ نسب ہی نہیں ہے. جب نسل ہی نہیں چلے گی نعوذ باللہ, تو اس کے کاز کو لے کر کون جائے گا, مشن کو لے کر کون جائے گا؟ تو رب کریم نے ان کی سوچ پہ تردید رد کیا, کافرانہ سوچ کو اٹیک کرتے ہوئے آیت اتری, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اوے کافروں, تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں, اوے تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلے نہیں لیے جاتے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ٹھیک ہے مردوں میں تو کسی کے والد نہیں, ولکن رسول اللہ, لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں. اوے ابوت جو ہوتی ہے, ابو ہونا, اس کو نسل چاہیے. کون سی؟ والد کو بیٹوں والی, تو بیٹے لے کر چلتے ہیں. لیکن یہاں ابوت نہیں ہے مردوں میں, تو نبوت ہے, رسالت ہے. رسالت کو نسل چاہیے امت والی, اس کی امت موجود ہے جو اس کے مشن کو لے کر چلے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یس بھائی, ابوت نہیں تو نبوت تو ہے نا. اور والد کی بات کو نسل لے کر جائے گی اور نبوت کی بات کو امت لے کر جائے گی. میں اس کو مزید کھول کے سمجھا دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے خاندانی نسل,
اور ایک ہوتی ہے امتی نسل. خاندانی نسل تو بیٹے ہیں, امتی نسل تو نبی کا امتی ہوتا ہے. امت میں ہم سارے نبی کے لیے نسل ہیں, اور نبی شریعت میں ہمارا اصل ہے. ایک اصل کی نسل بھی تو چلتی ہے. تو رب نے ان کافروں کے دماغ کو درست کرنے کے لیے فرمایا کہ اسے جانتے ہو, یہ ایک نہیں ہے, یہ رسول اللہ ہے, اور رسول کی امت تو کب سے کب تک چلتی ہے. تو تم اکا دکا کی بات کر رہے ہو. اگر بیٹے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے 3 ہیں جو بچپنے میں دنیا سے رخصت ہو گئے, تو 3 بیٹے ہیں اور یہاں لاکھوں کروڑوں امتی ہیں. اس لیے کافروں کے دماغ کو رب نے درست کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو اگلا جملہ ہے وہ خاتم النبیین, اس کا کیا مطلب؟ یہ ڈبل درستگی ہو رہی ہے. یہ کافروں کے غم پر غم بڑھایا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کے ایمان پر ایمانی اور روشنی دی جا رہی ہے. وہ کیا؟ اگر کوئی کافر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اپنے بیٹے نہیں ہیں, امتی تو ہے نا, لیکن امت کب تک چلے گی؟ امت موسیٰ چلی, امت عیسیٰ علیہ السلام آگے آئی, موسیٰ علیہ السلام کی امت ختم. عیسیٰ علیہ السلام کی امت چلی, حضور پاک علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام کی امت ختم. اب حضور آ گئے نا, ان کی امت چلے گی, نیا نبی آئے گا, یہ امت بھی تو ختم. کب تک مشن چلے گا؟ کب تک کاز چلے گا؟ کب تک موقف اور بیانیے کو لے کر امت چلے گی؟ فرمایا اوے یہ خیال بھی اپنے دماغ سے نکال لو کہ یہ کوئی عام نبی ہے, ایک علاقے کا, ایک بستی کا, ایک قوم کا, ایک قبیلے کا, ایک شہر اور ایک ملک کا. جی نہیں ہے, یوں نہیں ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا, قیامت تک کی نبوت کا اس کو دائرہ دے دیا گیا ہے. ولیکن رسول اللہ, یہ اللہ کا رسول ہے, لیکن صفت ثانی یہ ہے وہ خاتم النبیین, یہ آخری نبی ہے. اس کے بعد قیامت آئے گی, نئی نبوت نہیں آئے گی, اور اس کے کاز کو لے کر قیامت تک اس کے مشن کی زندگی باقی رہے. یہ ہے وہ خاتم النبیین. ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ رشتہ ہے, تعلق ہے, ریلیشن ہے, ربط ہے. ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ سے کہتے ہیں کہ اپنے اصل کے ساتھ یہ جملہ بولا کیوں ہے. تبھی تو میں نے کہا کہ پانی ہے یا پانی پانی ہے, فرق ہے نا. تبھی تو میں نے کہا کہ آنکھ میں سرما لگانا سنت ہے, لیکن کیمرے کی آنکھ میں وہ چیز نہیں ہے. تبھی میں نے کہا روٹی کھانے اور پانی پینے سے وضو ٹوٹتا ہے, لیکن آپ قسم کھا لیں یا غصہ پی لیں, کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھے؟ آپ کو تو میں نے بہت اچھی مثال دی ہے. کبھی کسی قادیانی یا مرزائی سے ہمارا کبھی آن ایئر ٹاکرا ہو جائے نا, تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں, اجی تو کی لے کے جا رہے ہیں گھر؟ اجی میں تو بیوی کی جوتی لے کر جا رہا ہوں. میں نے کہا قادیانی یہ وہ چیز ہے جس کے کھانے سے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ کو تو میں بڑے اچھے انداز سے سمجھا رہا ہوں, ورنہ تو میں نے کہا انداز انسان کے پاس کئی ہوتے ہیں, لیکن کون سی چھری کس موقع پہ نکالنی ہے یہ کسائی کو پتا ہوتا ہے.